اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى کا نظم جلی آیات۔ سورۃ الشورى 7 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 12۔ پہلے پیراگراف میں قرآنی وحی اور صفات الہی کے تعارف کے بعد شرک کا ابطال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ولی، سرپرست اور کارساز ہے۔ قرآن عربی کے نازل کیے جانے کے بعد تمام حجت ہو گیا ہے کہ آخری پیغمبر پر آخری کتاب کے نازل ہونے کے بعد قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں۔ فرشتے حمد و ثنا کے ساتھ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب انسان یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ انسان کو عقیدے کی آزادی دی گئی ہے۔ اللہ چاہتا تو دنیا میں صرف ایک امت ہوتی۔ آیت 8۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے انسانوں اور مویشیوں میں جوڑے بنائے اور دنیا میں پھیلا دیے، لیکن اللہ کا کوئی جوڑ نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اللہ کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آیت 11۔ سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہی رزق میں کمی بیشی کرتا ہے اور ہر شے کا مکمل علم رکھتا ہے۔ آیات 13 تا 20۔ دوسرا پیراگراف میں اقامت دین کی مشروعیت کا حکم۔ قیام عدل کو یقینی بنانے کے لیے استقامت کی تاکید کی گئی ہے۔ قیامت کی مشروعیت، اقامت دین کی مشروعیت۔ شرع لکم من الدین، آیت 13۔ اقامت دین کا فریضہ تمام رسولوں پر لازم کیا گیا تھا۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اقامت دین کی دعوت کے بعد اس پر استقامت کا حکم دیا گیا۔ واستقم کما امرت، آیت 15۔ اختلاف اور افتراق کی اصل وجہ باہمی استحصال بغیم بینہم ہے۔ اس لیے علم آ جانے کے باوجود لوگ تشکیک کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ نزول قرآن کا مقصد قیام عدل ہے۔ قیامت آ کر رہے گی۔ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ثواب دینے پر قادر ہے۔ اہل ایمان دنیا ہی میں قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، مشفقین ہیں۔ آیت 18۔ اس کے برخلاف اہل کفر دنیا میں نہیں ڈرتے لیکن قیامت کے دن لرزنے لگیں گے اور اس دن مشفقین ہوں گے۔ آیت 22۔ آیات 21 تا 22۔ تیسرے پیراگراف میں مشرکین کی خود ساختہ شریعت کا ابطال کیا گیا۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کافروں کا خود ساختہ انسانی قانون ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ایسے ظالم اپنی کمائی کے بدلے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے برخلاف اللہ کے قانون پر ایمان لا کر عمل کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ آیات 23 تا 43۔ چوتھے پیراگراف میں اہل ایمان اور اہل استقامت کی صفات بیان کی گئیں۔ اہل ایمان کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے اور دلائل توحید و آخرت لوگوں کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ غفور اور قدردان ہے۔ وہ بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے۔ دعوت قبول کر کے نیک اعمال کرنے والوں کے فضل میں اضافہ فرماتا ہے، انکار کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں لیکن دیتا ہے ورنہ انسان زمین پر بغاوت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہی انسانوں کا سرپرست ولی ہے، خالق ہے، اسے عاجز نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان و زمین، سمندر، ہوائیں اس کی نشانیاں ہیں جن میں ہر صابر و شاکر انسان کے لیے دلیلیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود جو اس کی نشانیوں میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں ان کے لیے بچنے کی گنجائش نہیں۔ اقامت دین اور اقامت شریعت کرنے والوں کے 10 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اہل ایمان رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ علی ربہم یتوکلون، آیت 36۔ اہل ایمان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یجتنبون کبائر الاثم، آیت 37۔ نمبر 3، بے شرمی کے کاموں فحش سے بچتے ہیں۔ والفواحش، آیت 37۔ نمبر 4، غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، آیت 37۔ نمبر 5، رب کے حکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ استجابوا لربہم، آیت 38۔ نمبر 6، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، آیت 38۔ نمبر 7، تمام اہم باہمی معاملات میں مشورے سے چلاتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آیت 38۔ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
نمبر 8 انفاق کرتے ہیں مما رزقناہم ینفقون آیت 38۔ نمبر 9 بغی یعنی زیادتی کا مقابلہ کرتے ہیں اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون آیت 39۔ نمبر 10 برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، لیکن جو ظلم کے بعد بدلہ لے اس سے ملامت نہیں کی جا سکتی۔ بالخصوص جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین پر ناحق زیادتی کرتے ہیں ان سے بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم آیت 42۔ البتہ بدلے اور انتقام کی بجائے صبر اور درگزر حوصلے کی بات ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور آیت 43۔ آیات 44 تا 46 پانچویں پیراگراف میں اللہ کے دشمن اعداء اللہ مشرکین و کافرین کا انجام بتایا گیا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے ایسے ظالموں کے لیے کوئی سرپرست ولی نہیں ہو سکتا جو اسے راستہ دکھائے۔ یہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان پر خشوع طاری ہو جائے گا، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کیا تھا، روز قیامت اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ آیت 46۔ آیات 47 تا 50 چھٹے پیراگراف میں دعوت استجابات دی گئی کہ لوگ دعوت توحید کو قبول کر لیں۔ روز قیامت ڈرایا گیا کہ اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ کی بادشاہت ثابت کر کے توحید کے انفسی دلائل بھی دیے گئے۔ اولاد کے سلسلے میں 4 صورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ 5ویں صورت نہیں ہو سکتی۔ صرف لڑکیاں دیتا ہے یہب لمن یشاء اناثا، صرف لڑکے دیتا ہے ویہب لمن یشاء الذکورا، لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے ویزوجہم ذکرانا واناثا، بانج بنا دیتا ہے ویجعل من یشاء عقیما۔ آیات 49 تا 50۔ آیات 51 تا 53 7ویں اور آخری پیراگراف میں وحی کے 3 طریقوں کی وضاحت کی گئی۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق ہونے اور اسے پچھلے رسولوں پر کی گئی وحی کے مطابق ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ کسی انسان کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے پردے کی اوٹ سے یا فرشتہ بھیج کر وحی کرے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء آیت 51۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اب اس طرح وحی کی جا رہی ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ آیت 52۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ ہی تمام امور کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مرکزی مضمون محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی وحی کی تعلیمات کی روشنی میں خالد توحید ذات، توحید صفات اور توحید ولایت اور توحید تشریع اختیار کرنا چاہیے۔ شرک ولایت اور خود ساختہ انسانی شریعت ترک کر کے توحید پر ایمان لانا چاہیے۔ اقامت دین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شرعیت پر مبنی اجتماعی نظم ریاست اسٹیٹ قائم کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی شریعت کے ذریعے عدل و انصاف کے قیام کو یقینی بنایا جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔